ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حلنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقى لنا امدادكن از بحر غم آزادكن در دین دنیا شادكن یا شیخ عبد القادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ را رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکسترا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی حضرت محمد حسین آفتاب علم دین جلوہ آئینہ حق انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضی محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی حضرات نہایت ذوق شوق دنال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام پڑھو محبت دنال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ میرے دینی اسلامی روحانی بھائیوں میری دینی اسلامی روحانی بہنوں سابقہ کتب اور صحف صحیفے جڑے نے مختلف انبیاء علیہ السلام تے نازل ہندے رہے کسے بھی ایک صحیفے دے وچ دین دے مکمل ہون دا ذکر موجود نہیں ہے ہر صحیفے نے اپنے دین دی بات کیتی ہے ہر کتاب نے اپنے دین دی بات کیتی ہے لیکن کسے کتاب دے وچ کسے دین دے وچ کسے کتاب دے وچ کسے صحیفے دے وچ دین دے مکمل ہون دا ذکر نہیں اے اعجاز اگر کتے موجود ہے تے او صرف اور صرف قرآن پاک دے وچ قرآن اپنے بارے ارشاد فرماتا ہے اللہ کریم نے ارشاد فرماتا قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین اسی اج دے دیاڑے جڑا اس دین نو تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے
تواڈے اس دین نو تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور نعمت دا بھی اتمام نعمت ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ نعمت کو باقی رہ گئی ہے. اللہ کریم نے جدو دین اسلام عطا فرماتا, اللہ کریم نے جدو قرآن عطا فرماتا, اور سب تو بڑھ کے اللہ کریم نے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڈے ہاں مبعوث فرما دیتا, ساڈے وچ پیدا فرما دیتا, ساڈی ہدایت واسطے پیدا فرما دیتا, تے اس تو بد کے نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. سب تو بڑھ کے نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے آنا. پھر اس نعمت دے اوتے ایک اور نعمت قرآن دا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل ہونا. اس تو بڑھ کے ایک اور نعمت کہ دین اسلام دا سانو مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا, قرآن دا 61واں سورہ ہے سورۃ صف, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نے ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جڑیاں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا, آپ خود یہودیہ نے. حضرت زکریا علیہ السلام جڑے نے یہودی مسلک مذہب دے نال تعلق رکھتے ہیں, آپ دی والدہ ماجدہ جڑیاں نے یہودیہ نے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں تشریف لے آندے نے بنی اسرائیل ول, تے خود انجیل دے وچ, نیو ٹیسٹیمنٹ دے وچ, متی دے وچ, میتھیوز دے وچ آپ فرماندے نے کہ میں تو بنی اسرائیل دیاں بھٹکیاں ہوئیاں بھیڑاں نو, میں تا بنی اسرائیل دیاں بھٹکیاں ہوئیاں بھیڑاں نو کٹھا کرن واسطے آیا. تے آپ فرماندے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں جڑا ہے تواڈے وال رسول آیا ہوں اور میں تورات دی تصدیق کردا ہاں. اس واسطے آیا ہاں کہ میں تورات دی تصدیق کراں. ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ میں تانوں بشارت دینا ہاں, مبشرا برسول یاتی من بعدی, میں تو بعد ایک رسول دی میں تانوں بشارت دینا ہاں, اسمہ احمد, او دا نام جڑا ہے آن والے رسول دا نام جڑا ہے احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن دے وچ اے آیت موجود ہے. اگر نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم ہو جاندی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تو بعد آن والے کسی نبی دی بشارت نہ دیندے. بشارت دین دا مقصد کی سی کہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ, میں اللہ دا رسول ہاں, الیکم تواڈی ول, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, جو تورات دے وچ آیا ہے تاکہ میں اودی تصدیق کراں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیش رو, اپنے تو پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کتاب دی تصدیق فرما رہے نے, لیکن او دے نال اپنے تو بعد آن والے ایک نبی دی بشارت دے رہے ہیں. یہ مطلب کہ نبوت جڑی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ اس تو اگے چلتی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے اعزاز کسی اور نو حاصل نہیں ہے. اے ختم نبوت دا اعزاز اگر کسی نو حاصل ہے, اے تاج ختم نبوت اگر کسی نو حاصل ہے, اے ختم نبوت دی کرسی اگر کسی نو حاصل ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو موقع کی ہے, اس آیت دا نزول دیکھیے, سورہ مائدہ دی تیسری آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس دا شان نزول کی ہے, وقت کی ہے, حجۃ الوداع ہے, عرفات دا مقام ہے, جمعے دا دن ہے. مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام شمع رسالت کے پروانے عرفات دے اندر جمع, وقت دعا آ گیا.
عرفات دے وچ دعا منگو، لیکن عرفات دے وچ مخصوص وقت دعا ہے، وہ وقت جڑا ہے عصر تو بعد دا، عصر تو لے کے مغرب منگو دعاواں، آؤ گناہگارو منگو دعاواں، کنے کنے دعاواں منگنیاں ہے، کنیاں دعاواں منگنیاں نے، میں ساریاں دعاواں قبول کرنے واسطے میں اللہ جڑا ہاں موجود ہوں۔ گناہگاراں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، گناہگاراں دیاں بخششاں ہوندیاں نے، گناہگاراں دیاں معافیاں ہوندیاں نے، گناہاں دیاں تلافیاں ہوندیاں نے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات دے وچ موجود نے، عصر دا وقت ہو گیا، جمعے دا دن ہے، شمع رسالت دے پروانے جڑے نے جاگ در جاگ اس شمع دے گرد، شمع رسالت دے گرد طواف کر رہے ہیں، سرکار دے چہرے نو دیکھ رہے ہیں، کوئی سرکار دے عمل نو دیکھ رہا ہے، کوئی سرکار دے رخ روشن نو دیکھ رہا ہے، کوئی سرکار دے چہرے نو دیکھ رہا ہے۔ تے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آندے نے، آپ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آیت اتر دی ہے، اعلان کر دیو، دس دیو سارے نو کہ اج دا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں تہاڈا دین جڑا ہے اج دے دیہاڑے تہاڈے تے مکمل کر دیتا ہے، تہاڈے تے مکمل کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تہاڈے تے نعمت دا اتمام کر دیتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی اس گل تے ہیں کہ تہاڈے واسطے میں دین اسلام نو پسند کیتا ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اے آیت مبارکہ سنی، سن کے خوش ہو گئے، دل کھل اٹھے، دل باغ باغ ہو گئے، لیکن رازدان رسالت یار غار حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ زارو قطار رون لگ پئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا، ابو بکر آج دا دن بڑی خوشی دا دن ہے، دیکھ کیسی آیت ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمت دا بھی تمام ہو گیا ہے، آج دین بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ابو بکر آج دا دن تا خوشیاں منان دا دن ہے، تو کیوں رون لگ گیا ہے؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار یار نے، رازدان رسالت نے، آپ فرماندے نے دوستو تسی سمجھے ہی نہیں ہو، سرکار دے جان دا وقت قریب آ گیا، سرکار دے تشریف لے جان دا وقت قریب آ گیا ہے۔ باہر کیف ایک ضمنی بات سی، بات ہو رہی تھی ختم رسالت تے، کہ ختم نبوت تے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سورۃ المائدہ قرآن دا آخری نزول دے اعتبار دے سورہ ہے، سورۃ المائدہ قرآن دا آخری سورت ہے۔ اے جتنے احکام آئے نے، جتنے بھی احکام ہیں اے وچ، جتنے بھی حکم نے، انہاں دی کوئی آیت جڑی ہے انہاں چ کوئی حکم جڑا ہے منسوخ نہیں ہے۔ قرآن دے وچ ناسخ و منسوخ موجود نے، بذات خود ایک بہت بڑا علم ہے، انشاءاللہ اس کے کسی دن بحث کریں گے اسی کہ ناسخ کی ہے اور منسوخ کی ہے، اور قرآن دے وچ منسوخ آیتاں کیوں ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ کتنی کہندے نے، اور اس تو علاوہ دیگر مفسرین جڑے نے انہاں دی تعداد دے بارے چ کی رویہ رکھتے ہیں، کتنی تعداد بیان کرتے ہیں، یہ ساڈا ایک الگ موضوع ہے۔ باہر کیف لیکن سورۃ المائدہ دے کسی حکم دے بارے چ کوئی منسوخ آیت نہیں ہے، لہذا ایک قرآن دا آخری سورہ ہے، اور احکامات نو دیکھنا ہوئے تو سورہ مائدہ میں دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت دا نزول جڑا ہے، اللہ کریم نے قرآن لوح محفوظ سے رکھ لکھیا گیا کہ نہیں، لکھن تو بعد آسمان زمین تے نازل فرما، آسمان زمین تو قلب جبرائیل تے نازل ہویا، قلب جبرائیل تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل ہوا، اور قلب محمد تو لسان محمد تو زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سانو مل گیا۔ اس آیت کو اللہ کریم نے اپنے پاس محفوظ رکھا، اس وقت تک اس آیت کا نزول نہیں ہویا جب تک مسلمانوں عروج حاصل نہیں ہو گیا۔
مسلمانوں عروج حاصل نہیں ہو گیا، فتح مکہ نہیں ہو گیا، اور فتح مکہ تو بعد 8 ہجری دے فتح مکہ تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج نہیں ادا فرمایا۔ چنانچہ اے آیت اللہ کریم نے اس واسطے اس دن نازل فرمائی کہ آج دے دن الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن جڑا ہے میں اس دین نو تواڈے اس دین نو تواڈے تے مکمل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حکمت الہیہ جڑی سی وہ بھی داخل ہو گئی، حکمت علمیہ جڑی سی وہ بھی موجود ہو گئی، حکمت عملیہ جڑی ہے وہ بھی آ گئی، اے دے وچ سیاست ملکیہ بھی آ گئی، عقائد آ گئے قرآن دے وچ، اعمال آ گئے، احکام آ گئے، حلال و حرام دی تمیز آ گئی، معاملات آ گئے، مناکحات آ گئے، سب کچھ اس قرآن کریم دے وچ بیان کر دیتا۔ جو پہلی کتاباں دے وچ بیان ہویا سی انہاں دے وچوں کچھ صراحتاً بیان کرتا، کچھ اشارتاً بیان کرتا۔ اسی واسطے حضرت علامہ اقبال درویش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہو دین سے سیاست علیحدہ تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جو ہو دین سے سیاست علیحدہ، دین الگ ہے سیاست الگ ہے، سیاست جھوٹ بولیا جاتا ہے، دین جھوٹ بولیا نہیں جاتا۔ مسلمان نہ سیاست بھی جھوٹ بولتا ہے نہ دین دے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ مسلمان دی زندگی جڑی ہے وہ سراپا سچ ہے۔ ایک غلام احمد قادیانی نہیں کہ جی کتاباں دے بھی جھوٹ دے انبار ہے، کتے افطرا ہے، کتے کذب ہے، کتے کچھ ہے، کتے کچھ ہے۔ یہ جڑا ہے دین اسلام ہے۔ قرآن دے وچ مستشرقین نے ایڈی چوٹی دا زور لا لیا، لیکن قرآن دی کسی ایک آیت دو آیات دے درمیان تعارض جڑا ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے۔ قرآن دی 2 آیات دے درمیان تعارض تلاش نہیں کر سکے۔ قرآن دی حقانیت دی دلیل ہے کہ قرآن دی کوئی 2 آیات ایک دوسرے کے خلاف گل نہیں کرتی۔ اگر کوئی آیت آندی ہے تے او اس آیت دا ناسخ ہوندی ہے، جڑی کہ پچھلی آیت دا حکم منسوخ کر کے ایک نواں حکم جڑا ہے وہ پیش کر دیندی ہے۔ لیکن اس تو پہلے اس آیت دے وچ بھی ہوندا ہے کہ اے چنگی گل نہیں۔ جس طرح شراب دے بارے حکم کیا گیا، شراب اور جوئے دے بارے حکم دیتا گیا، کیا گیا اسمہما کبیر، انہاں دونوں دے وچ گناہ بہت بڑا ہے۔ منافع للناس، لوکاں واسطے فائدہ بھی ہے لیکن گناہ بڑا ہے۔ انہاں دونوں دے گناہ جوئے اور شراب سے بڑا ہے، لیکن پھر سورہ مائدہ دے وچ یکسر حرمت شراب جڑی ہے اور جوئے دی حرمت جڑی ہے اور شراب دی حرمت جڑی ہے وہ آ گئی۔ قرآن کی کتے یہ نہیں لکھیا کہ شراب پیا کرو، بلکہ قرآن نے کیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اگر تساں نشے دی حالت دے وچ ہو میرے قرآن دے نیڑے نہ آنا، نماز دے نیڑے نہ آنا۔ لا تقربوا الصلاۃ، تساں نماز دے نیڑے نہ آنا، وانتم سکارا، اگر تسی نشے دی حالت دے وچ ہو۔ ادا مطلب کہ قرآن دی آیتاں دے درمیان تعارض تلاش نہیں کیتا جا سکتا۔ یہی چیز مستشرقین جڑے نے اج تو 400 سال تو مسلسل جڑے نے قرآن دے وچوں تعارض تلاش کردے پے نے، لیکن انشاءاللہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم ایسا کر سکے تھے اور نہ تم ایسا کر سکو گے۔ نہ پہلے تسی تعارض لب سکے ہو، نہ قیامت تک تسی یہ بھی تعارض تلاش کر سکو گے۔ قرآن جو بات کہندا ہے وہ بالکل حق کہندا ہے، وہ دے وچ آپس 2 آیتاں دے وچ تعارض موجود نہیں ہے، تبدیلی دی گنجائش نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ سارے دیناں دا ناسخ جڑا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام جس وقت آ گیا تمام ادیان سابقہ جڑے نے وہ منسوخ ہو گئے، ہر نبی دی شریعت جڑی ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اگر ہن قیامت تک کسی دی شریعت چلے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گی۔ بات ایسی ہے کہ جدوں یہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تے دین اسلام نو اللہ تعالی نے تواڈے واسطے پسند کر لیا، تے پھر کسے نبی دے آن دی گنجائش رہ گئی؟ کسے نبی دے آن دی گنجائش رہ گئی؟ کسے نبی دے آن دی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اقدس دے وچوں اللہ کریم نے کہلوا دیتا
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، نبیاں دے مور ہاں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا لیکن شیطان نے گل کتھے گوارا سی، شیطان نے گل کتھے گوارا سی، شیطان نے ایک نواں کام چلایا، انہیں مسیلمہ کذاب نو ٹمبیا، مسیلمہ کذاب نو ٹم کے نبی بنا دیتا، اسود عنسی نو نبی دے طور تے کھڑا کر دیتا۔ مسیلمہ کذاب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہتھوں فاصلے جہنم ہویا۔ اور میں نو اج ایک گل سمجھ آندی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید نو کیوں کیا کہ سیف اللہ ہے، حضرت خالد جڑا ہے وہ سیف اللہ ہے، اس لیے سیف اللہ ہے کہ اے دے ہتھوں جڑا ہے وہ مسیلمہ کذاب قتل ہوئے گا، مسیلمہ کذاب قتل ہویا، اسود عنسی قتل ہویا۔ اور پھر حد اے شیطان دی شیطانی دی، شیطان اپنی شیطانیاں تو کدی بھی باز نہیں آندا، شیطان دی شیطانی دی بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش تشریف لے آئے جنہاں دی صحیح تعداد دا اللہ کریم و علم ہے، لیکن انہاں دے وچوں کوئی ایک نبی جڑا ہے وہ عورت نہیں ہے، کوئی نبیہ تشریف نہیں لے آئیاں، کوئی نبیہ نہیں ہے، جتنے نبی آئے سارے مرد سن، سارے مرد سن، رجل سن، کوئی عورت جڑی ہے وہ نبیہ نہیں بھیجی۔ لیکن شیطان دی نمی شیطانی دیکھو کہ شیطان نے سجا بنت حارثہ نو نبیہ بنا کے کھڑا کر دیتا، سجا بنت حارثہ نو نبیہ بنا کے کھڑا کر دیتا، اور پھر بھی نہ ہوتا دل ٹھنڈا ہویا، پھر بھی دل ٹھنڈا نہ ہویا، بر صغیر دے وچ ایک اور نبی کھڑا کر دیتا۔ کچھ نبی شیطان نے اتارے، کچھ نبی شیطان نے اتارے، کچھ نبی ولایت والیاں نے اتارے، انگریزاں نے اتارے، انگریزاں نے غلام احمد قادیانی نے کھڑا کر دیا، قادیان دے وچ نبی بنا کے کھڑا کر دیتا۔ اور میں تمہیں گل دساں، انسانی فطرت یہ ہے، ایران دے بہائی ہون، بر صغیر دے قادیانی ہون، عرب دے مسلمہ قذاب ہوئے، یا عرب دا اسود عنسی ہوئے، یا حد کے حدہ کے نبیہ سجا بنت حارثہ ہوئے، کوئی ہوئے، انہاں نو کوئی نہ کوئی بے وقوف آدمی ضرور مل جاندے، اپنی آنت واسطے، اپنی مدد واسطے بے وقوف آدمی مل جاندے نے، کچھ لالچ واسطے انہاں دے نال ملدے نے، کوئی دھڑے بندی واسطے انہاں نال ملدے نے، کوئی کسے مقصد واسطے ملدے نے، کوئی اس واسطے ملدے نے کہ سانو لوگ پہچانن، اسی شاید اپنی مرتبے دے وچ، اپنی عبادات دے وچ، اپنی زندگی کسے مسلمانہ دا مقابلہ نہ کر سکیے، لہذا اپنے آپ کو ظاہر کرنے واسطے وہ ایسے جھوٹے سہارے لیندے نے، کوئی مسلمہ کذاب دا سہارا لیندا ہے، کوئی اسود عنسی دا سہارا لیندا ہے، کوئی سجا بنت حارثہ دا سہارا لیندا ہے، کوئی بہائی مذہب دا سہارا لیندا ہے، اور کوئی اس تو بڑھ کے بر صغیر دے وچ غلام احمد قادیانی دا سہارا لیندا ہے۔ نبوت اصلی ہوئے، نبوت نقلی ہوئے، نبوت ذلی ہوئے، اور نبوت بروزی ہوئے، نبوت کسی قسم کی نبوت ہوئے، میری سرکار تو بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، میری سرکار تو بعد ہر قسم دی نبوت دا دروازہ بند ہے۔ غلامان مصطفیٰ دے دل اگر کسے نام دے نال دھڑکتے نے، جو نام میرے اور تہاڈے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے دلہ شاہ ارض و سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہے، اور اس دل میں اگر کسے دا نام ہے، ساڈے دلاں دے وچ اگر کسے دا نام ہے، نہ غلام احمد دا نام ہے، نہ بہائی دا نام ہے، نہ مسلمہ کذاب دا نام ہے، نہ اسود عنسی دا نام ہے، نہ سجا بنت حارثہ دا نام ہے، اگر ساڈے دلاں دے وچ کسے دا نام ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے دل اگر کسے دے نام نال دھڑک دے نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نال دھڑک دے، ساڈی زندگی اگر کسے دے نام نال ہے تے شمع رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نال ہے۔ میرے عزیزو دیکھو قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نازل فرمایا، اللہ کریم نے وہ تو پہلے بھی کتاباں نازل فرمائیاں، 3 کتاباں پہلے آئیاں، صحف آئے، مختلف صحف آئے، ہر نبیاں تے صحف بھیجے گئے، بہت سارے نبیاں تے صحف بھیجے گئے، صحیفے اتارے گئے، لیکن کسی صحیفے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود نہیں چکیا،
پتہ سی کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا، پتہ سی کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا، آپ ہی آ کے ٹھیک کر لے۔ جیڑی کوئی تحریف ہوئے گی، تورات ہے، زبور ہے، زبور دے وچ حمدیہ گیت نے، حضرت داؤد علیہ السلام دی جڑی زبور ہے اور وچ حمدیہ گیت نے، حمد ہے اللہ تعالیٰ دی۔ تورات ہے او دے وچ احکامات ہیں، اسی طرح انجیل ہے او احکامات بھی ہیں، لیکن تورات زبور دے وچ تبدیلی آ گئی، تورات دے وچ تبدیلی آ گئی، انجیل دے وچ بھی تحریف آ گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کریم نے انہاں دی حفاظت دا ذمہ نہیں چکیا، لیکن جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن دی باری آئی تے رب کریم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اسی اس قرآن نو نازل کیتا ہے، اسی اس ذکر نو نازل کیتا ہے، اسی دی حفاظت کران گے، اسی آپ ہی یہ حفاظت کریں گے۔ یہ حفاظت دا اللہ کریم نے کی ذریعہ بنا دیتا، بچیاں مسلمان بچیاں نے دل جڑے نے وہ قرآن واسطے کھول دیتے۔ بچے نہیں، میرا یہ دعویٰ ہے 60 سال دا بابا اگر دل دے وچ دھیان لے کہ میں قرآن حفظ کرنا ہے، ضرور حافظ قرآن ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنا شروع کرے، قرآن میں آیات پڑھنی شروع کرے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ موت واقعہ ہو گئی ہے، یاد کر دیا ہویا، سورت یاد نہیں ہوئی پوری بقرہ، لیکن موت واقعہ ہو گئی۔ اس وقت موت واقعہ ہوئی، اللہ کریم اودی قبر دے وچ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جڑا انہوں قرآن حفظ کرائے گا، جڑا انہوں قرآن حفظ کرائے گا، اور پھر وہ جس وقت اپنی قبر چ روز قیامت میں اٹھے گا اس کو قرآن جڑا ہے وہ زبانی یاد ہوئے گا، اور او دا انجام، او دا آخر جڑی ہے، او دی آخرت جڑی ہے، او دا انجام جڑا ہے وہ حفاظ کرام دے نال ہوئے گا۔ کوئی محدثین دے گروج کھڑا ہوئے گا، کوئی فقہا دے گروج کھڑا ہوئے گا، لیکن یہ شخص جڑا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یاد کردہ فوت ہو گیا، یہ حفاظ کرام دے گروہ دے شامل ہوئے گا۔ 1400 سال گزر گئے، بنو امیہ دیاں بنیاں شاندار کوفے دے محل جڑے نے وہ کھنڈرات دے بھی تبدیل ہو گئے، دمشق دے محل جڑے سن وہ کھنڈرات دے بھی تبدیل ہو گئے۔ اج کھنڈرات دا شاہکار نے الو بول دے نے، اتھے چمگادراں بچے دنجیاں نے الو بول دے نے، سنجے محل دے گڑھ پٹواری، یہ صورتحال ہے۔ لیکن 1400 سال گزر جان تو بعد اج قرآن جڑا ہے اسی طرح صحیح سلامت اور روشن ساڈے ہتھاں دے وچ موجود ہے۔ نہ ایک زبر دا فرق ہے، نہ ایک زیر دا فرق ہے، نہ ایک پیش دا فرق ہے، نہ شد دا فرق ہے، نہ مد دا فرق ہے، نہ نقطے دا فرق ہے، نہ لفظ دا فرق ہے، نہ کلمے دا فرق ہے۔ قرآن جس طرح 1400 سال پہلے موجود سی اسی طرح اج ساڈے ہتھاں دے وچ موجود ہے۔ یہ اللہ کریم دی حفاظت ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکتبوا انی الا القرآن، لا تکتبوا انی الا القرآن، میرے تو قرآن دے سوا اور کچھ نہ لکھو۔ یہ مطلب کہ مسلمانہ دے کول صحابہ کرام دے پاس میزان کی سی، پیمانہ کی سی، تکڑی کی سی، ترازو کی سی، جدے وچ رکھ کے تولیا جاندا کہ ایک قرآن ہے اور ایک کلام نبی ہے۔ کی پیمانہ سی؟ ایک کوئی پیمانہ سی، لسان نبی، زبان محمد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان۔ سرکار جو فرماتا آپ فرمان دیا اب میرا بات ہے، اب میرا کلام ہے، اور آج جو میں ہوں بیان کر رہے ہیں ایک کلام الہی ہے۔ لا تکتبوا عنی الا القرآن، الا القرآن، میرے تو سوائے قرآن دے اور کوئی شے نہ لکھو، تسی قرآن تو سوا اور کچھ نہ لکھو۔ یہ بات اس واسطے کہی گئی تاکہ قرآن دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کلام دی آمیزش نہ ہو جائے۔ لیکن جدوں قرآن لفظ بلفظ محفوظ ہو گیا اور قرآن جڑا ہے ختم نبوت دا وضاحت کر دیتی اور قرآن دا ہر لفظ جڑا ہے محفوظ ہو گیا، چنانچہ قرآن ختم نبوت دی روشن دلیل ہے کہ قرآن نے ثابت کر دیتا کہ اس تو بعد نبی کوئی نہیں جیا۔
اس نبی تو بعد نبی کوئی نہیں آنا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات نے لا تکتبوا عنی الا القرآن، اس بات نے ثابت کر دیتا کہ کسی نے آگے اج تو بعد قرآن دی تصحیح نہیں کرنی ہے، لہذا قرآن دے لکھدے ہویاں کسی ہور دی گل نہیں لکھنی، میری گل بھی نہیں لکھنی، صرف قرآن دی گل لکھو جو قرآن نازل ہو رہا ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا جو قرآن لوگوں نے دلوں وچ راسخ ہو گیا اور پھر لوگوں نے سمجھ لیا کہ کلام رسول الگ ہے اور قرآن الگ ہے. اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لکھ دینے، جو سرکار فرماندے نے وہ لکھ لیندے نے، جو فرماندے نے وہ لکھ لیندے نے. صحابہ کرام فرماندے عبداللہ تو جمال دی حالت دے وچ ہوندے نے، کدی جلال دی حالت وچ تو سارا کچھ لکھی جانا ہے. آپ نے فرمایا میں نہ پوچھو، آؤ چلو دربار رسالت چلدے نے، اوتھے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے نے، جو سرکار فرما دین او دے مطابق گل کر لیں گے. چنانچہ دربار رسالت تشریف لے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے دہن کی طرف اشارہ فرمایا. آپ فرماندے نے اکتب فوالذی نفسی بیدہ، او دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، لکھ دوں لا یخرج منہ الا حق، اس منہ دے وچوں حق دے سوا اور کوئی شے نہیں نکلدی، اس منہ چوں اس زبان چوں حق دے سوا اور کچھ نہیں نکلدا ہے. جتوں اسی حدیث کی دلیل لیندے نے کہ حدیث جڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تحریر ہوئی ہے. چنانچہ میرے عزیزو، کوئی ذلی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی اصلی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بروزی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی نقلی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی ولایت دی آڑ دے بھی دعویٰ کرے، کوئی مجددیت دی آڑ دے بھی دعویٰ کرے، کوئی ولایت دی ولی ہون دی آڑ دعویٰ کرے، کوئی آکھے کہ میں ولی ہاں اور مینوں مرتبہ حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ کریم نے میں نبی بنا دیتا. ہر قسم دے دعویٰ جات نو جتے دی نوک تے مارو، چھتر دی نوک تے مارو، انج مارو جی میں فٹ بال کھیل دے ہویا فٹ بالر فٹ بال نو اپنے جتے دی نوک ماردا ہے اور انہوں ہٹ کر دیندا ہے. اسی طرح انہاں سارے دعویاں نو اپنے جتے دی نوک تے رکھو، جتے دی نوک تے رکھو. ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ تو بعد اور کوئی نبی نہیں آنا ہے. اگر کوئی نبی آخری ہے تو عبداللہ دا لال ہے، اگر کوئی نبی آخری ہے تو آمنہ دا چاند ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.